استثناء باب نمبر 4 فرمان برداری کی اشد ضرورت۔ اے اسرائیل، اب وہ تمام احکام دھیان سے سن لے جو میں تمہیں سکھاتا ہوں، ان پر عمل کرو تاکہ تم زندہ رہو اور جا کر اس ملک پر قبضہ کرو جو رب تمہارے باپ دادا کا خدا تمہیں دینے والا ہے۔ جو احکام میں تمہیں سکھاتا ہوں ان میں نہ کسی بات کا اضافہ کرو اور نہ ان سے کوئی بات نکالو۔ رب اپنے خدا کے تمام احکام پر عمل کرو جو میں نے تمہیں دیے ہیں۔ تم نے خود دیکھا ہے کہ رب نے بال فگور سے کیا کچھ کیا۔ وہاں رب تیرے خدا نے ہر ایک کو ہلاک کر ڈالا جس نے فگور کے بال دیوتا کی پوجا کی، لیکن تم میں سے جتنے رب اپنے خدا کے ساتھ لپٹے رہے وہ سب آج تک زندہ ہیں۔ میں نے تمہیں تمام احکام یوں سکھا دیے ہیں جس طرح رب میرے خدا نے مجھے بتایا، کیونکہ لازم ہے کہ تم اس ملک میں ان کے تابع رہو جس پر تم قبضہ کرنے والے ہو۔ انہیں مانو اور ان پر عمل کرو تو دوسری قوموں کو تمہاری دانش مندی اور سمجھ نظر آئے گی۔ پھر وہ ان تمام احکام کے بارے میں سن کر کہیں گی، واہ، یہ عظیم قوم کیسی دانش مند اور سمجھدار ہے۔ کون سی عظیم قوم کے معبود اتنے قریب ہیں جتنا ہمارا خدا ہمارے قریب ہے۔ جب بھی ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو رب ہمارا خدا موجود ہوتا ہے۔ کون سی عظیم قوم کے پاس ایسے منصفانہ احکام اور ہدایت ہیں جیسے میں آج تمہیں پوری شریعت سنا کر پیش کر رہا ہوں۔ لیکن خبردار، احتیاط کرنا اور وہ تمام باتیں نہ بھولنا جو تیری آنکھوں نے دیکھی ہیں، وہ عمر بھر تیرے دل میں سے مٹ نہ جائیں، بلکہ انہیں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو بھی بتاتے رہنا۔ وہ دن یاد کر جب تو حورب یعنی سینا پہاڑ پر رب اپنے خدا کے سامنے حاضر تھا اور اس نے مجھے بتایا، قوم کو یہاں میرے پاس جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں اور وہ عمر بھر میرا خوف مانے اور اپنے بچوں کو میری باتیں سکھاتے رہیں۔ اس وقت تم قریب آ کر پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے، وہ جل رہا تھا اور اس کی آگ آسمان تک بھڑک رہی تھی، جبکہ کالے بادلوں اور گہرے اندھیرے نے اسے نظروں سے چھپا دیا۔ پھر رب آگ میں سے تم سے ہم کلام ہوا۔ تم نے اس کی باتیں سنی لیکن اس کی کوئی شکل نہ دیکھی، صرف اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے تمہارے لیے اپنے عہد یعنی ان 10 احکام کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ ان پر عمل کرو۔ پھر اس نے انہیں پتھر کی 2 تختیوں پر لکھ دیا۔ رب نے مجھے ہدایت کی، انہیں وہ تمام احکام سکھا جن کے مطابق انہیں چلنا ہوگا جب وہ دریا یردن کو پار کر کے کنعان پر قبضہ کریں گے۔ بت پرستی کے بارے میں آگاہی۔ جب رب حورب یعنی سینا پہاڑ پر تم سے ہم کلام ہوا تو تم نے اس کی کوئی شکل نہ دیکھی، چنانچہ خبردار رہو کہ تم غلط کام کر کے اپنے لیے کسی بھی شکل کا بت نہ بناؤ، نہ مرد نہ عورت، نہ زمین پر چلنے والے جانور، نہ پرندے، نہ رینگنے والے جانور، نہ مچھلی کا۔ جب تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آسمان کا پورا لشکر دیکھے تو سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش اور خدمت کرنے کی آزمائش میں نہ پڑنا۔ رب تیرے خدا نے ان چیزوں کو باقی تمام قوموں کو عطا کیا ہے، لیکن تمہیں اس نے مصر کے بھڑکتے بھٹے سے نکالا ہے تاکہ تم اس کی اپنی قوم اور اس کی میراث بن جاؤ، اور آج ایسا ہی ہوا ہے۔ تمہارے سبب سے رب نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ تو دریا یردن کو پار کر کے اسے اچھے ملک میں داخل نہیں ہوگا جو رب تیرا خدا تجھے میراث میں دینے والا ہے۔ میں یہیں اسی ملک میں مر جاؤں گا اور دریا یردن کو پار نہیں کروں گا، لیکن تم دریا کو پار کر کے اس بہترین ملک پر قبضہ کرو گے۔ ہر صورت میں وہ عہد یاد رکھنا جو رب تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ باندھا ہے، اپنے لیے کسی بھی چیز کی مورت نہ بنانا، یہ رب کا حکم ہے، کیونکہ رب تیرا خدا بسم کر دینے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ تم ملک میں جا کر وہاں رہو گے، تمہارے بچے اور پوتے نواسے اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ جب اس طرح بہت وقت گزر جائے گا تو خطرہ ہے کہ تم غلط کام کر کے کسی چیز کی مورت بناؤ، ایسا کبھی نہ کرنا، یہ رب تمہارے خدا کی نظر میں برا ہے اور اسے غصہ دلائے گا۔ آج آسمان اور زمین میرے گواہ ہیں کہ اگر تم ایسا کرو تو جلد سے اس ملک میں سے مٹ جاؤ گے جس پر تم دریا یردن کو پار کر کے قبضہ کرو گے۔ تم دیر تک وہاں جیتے نہیں رہو گے بلکہ پورے طور پر ہلاک ہو جاؤ گے۔ رب تمہیں ملک سے نکال کر مختلف قوموں میں منتشر کر دے گا اور وہاں صرف تھوڑے ہی افراد بچے رہیں گے۔ وہاں تم انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بتوں کی خدمت کرو گے جو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے اور نہ سونگ سکتے ہیں۔ وہیں تو رب اپنے خدا کو تلاش کرے گا، اور اگر اسے پورے دل و جان سے ڈھونڈے تو وہ تجھے مل بھی جائے گا۔ جب تو اس تکلیف میں مبتلا ہوگا اور یہ سارا کچھ تجھ پر سے گزرے گا، پھر آخر کار رب اپنے خدا کی طرف رجوع کر کے اس کی سنے گا، کیونکہ رب تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھے نہ ترک کرے گا اور نہ برباد کرے گا۔
وہ اس عہد کو نہیں بھولے گا جو اس نے قسم کھا کر تیرے باپ دادا سے باندھا تھا۔ رب ہی ہمارا خدا ہے۔ دنیا میں انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک ماضی کی تفتیش کر آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھوج لگا۔ کیا اس سے پہلے کبھی اس طرح کا معجزانہ کام ہوا ہے؟ کیا کسی نے اس سے پہلے اس قسم کے عظیم کام کی خبر سنی ہے؟ تو نے آگ میں سے بولتی ہوئی خدا کی آواز سنی تو بھی جیتا بچا۔ کیا کسی اور قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیا کسی اور معبود نے کبھی جرأت کی ہے کہ رب کی طرح پوری قوم کو ایک ملک سے نکال کر اپنی ملکیت بنایا ہو؟ اس نے ایسا ہی تمہارے ساتھ کیا۔ اس نے تمہارے دیکھتے دیکھتے مصریوں کو آزمایا، انہیں بڑے معجزے دکھائے، ان کے ساتھ جنگ کی، اپنی بڑی قدرت اور اختیار کا اظہار کیا اور ہولناک کاموں سے ان پر غالب آ گیا۔ تجھے یہ سب کچھ دکھایا گیا تاکہ تو جان لے کہ رب خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے تجھے نصیحت دینے کے لیے آسمان سے اپنی آواز سنائی، زمین پر اس نے تجھے اپنی عظیم آگ دکھائی جس میں سے تو نے اس کی باتیں سنی۔ اسے تیرے باپ دادا سے پیار تھا اور اس نے تجھے جو ان کی اولاد ہیں چن لیا، اس لیے وہ خود حاضر ہو کر اپنی عظیم قدرت سے تجھے مصر سے نکال لایا۔ اس نے تیرے آگے سے تجھ سے زیادہ بڑی اور طاقتور قومیں نکال دیں تاکہ تجھے ان کا ملک میراث میں مل جائے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج جان لے اور ذہن میں رکھ کہ رب آسمان اور زمین کا خدا ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس کے احکام پر عمل کر جو میں تجھے آج سنا رہا ہوں، پھر تو اور تیری اولاد کامیاب ہوں گے اور تو دیر تک اس ملک میں جیتا رہے گا جو رب تجھے ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے۔ یردن کے مشرق میں پناہ کے شہر۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے دریا یردن کے مشرق میں پناہ کے 3 شہر چن لیے۔ ان میں وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس نے دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر کسی کو جان سے مار دیا تھا۔ ایسے شہر میں پناہ لینے کے سبب سے اسے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے روبن کے قبیلے کے لیے میدان مرتفع کا شہر بصر، جد کے قبیلے کے لیے جلعاد کا شہر رامات اور منسی کے قبیلے کے لیے بسن کا شہر جولان چنا گیا۔ شریعت کا پیش لفظ۔ درج ذیل وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے اسرائیلیوں کو پیش کی۔ موسیٰ نے یہ احکام اور ہدایت اس وقت پیش کی جب وہ مصر سے نکل کر دریا یردن کے مشرقی کنارے پر تھے۔ بیت فگور ان کے مقابل تھا اور وہ اموری بادشاہ سیہون کے ملک میں خیمہ زن تھے۔ سیہون کی رہائش حزبون میں تھی اور اسے اسرائیلیوں سے شکست ہوئی تھی جب وہ موسیٰ کی رہنمائی میں مصر سے نکل آئے تھے۔ اس کے ملک پر قبضہ کر کے انہوں نے بسن کے ملک پر بھی فتح پائی تھی جس کا بادشاہ اوج تھا۔ ان دنوں اموری بادشاہوں کا یہ پورا علاقہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہ علاقہ دریا یردن کے مشرق میں تھا۔ اس کی جنوبی سرحد دریائے ارنون کے کنارے پر واقع شہر اروئیر تھی، جبکہ اس کی شمالی سرحد سیہون یعنی ہرمون پہاڑ تھی۔ دریا یردن کا پورا مشرقی کنارہ پسگا کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع بحیرہ مردار تک اس میں شامل تھا۔